اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ ڈاکٹر شاہ۔ ناظرین، آج کا جو نسخہ ہے یہ ہے تبخیر معدہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر معدے اور جگر میں گرمی کا مسئلہ ہے اس کے لیے آج نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، اور مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تبخیر معدہ کس کو کہتے ہیں اور تبخیر معدہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے، معدے جگر کی گرمی کیسے ختم کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی تبخیر معدہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، معدے جگر کی گرمی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، تبخیر معدہ جو ہے یہ آج کل بہت زیادہ بیماری جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ تقریباً جو ہے ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ تبخیر معدے کا شکار ہے۔ تبخیر معدہ ایکچوئل میں کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے، ہماری اپنی غذاؤں کی وجہ سے، ہم جو بے احتیاطی کے ساتھ غذائیں کھاتے ہیں، ہر چیز کھا جاتے ہیں، کھانے پینے کی شوق میں جو ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اب کیا چیز کھائی ہے اور اس کے بعد کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ تو بے احتیاطی کی وجہ سے ہم جب ہر چیز کھا جاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، معدے میں تبخیر پیدا ہو جاتا ہے، معدے میں گیس پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ معدے میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، ایک تو غصہ بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک کہ گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اور رونے کو دل کرتا ہے، پریشانی کا مسئلہ بن جاتا ہے، کہیں دل نہیں لگتا، کسی کے ساتھ دل نہیں لگتا، بس مطلب تنہائی پسند بندہ ہو جاتا ہے کہ بس وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا پڑا رہوں، مجھے کوئی کام نہ کہے، مجھے کوئی بات نہ کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، اور اگر کوئی بات کر لے، اس کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی بات کوئی ہو جائے کوئی، تو پھر اس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لڑائی جھگڑے تک بھی جا سکتا ہے۔ ایسے بندے کو اپنے آپ پہ بھی غصہ آ جاتا ہے، اس کے علاوہ دوستوں پہ غصہ آ جاتا ہے، والدین پہ بھی، بچوں پہ غصہ آ جاتا ہے، مایوسی جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے ایسا مریض۔ اور اس کے علاوہ معدے میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو غصے کی وجہ سے جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک تو چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں لال سرخ ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تبخیر معدہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو اتنی ہیٹ اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ ہاتھ پاؤں میں سے جو ہے وہ سینک نکلتا ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، سینے کی جو نالی ہوتی ہے، جو خوراک نالی ہے، اس میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک تو معدے اور جگر کی گرمی ہوتی ہے، جب ہم غذا صحیح طرح سے نہیں کھاتے، جب ہم اس کو حفظان صحت کے مطابق عمل نہیں کرنا، صفائی کے ساتھ جو ہے وہ کھانا نہیں کھانا، ہاتھ جو ہے وہ دھو کر نہیں کھانا، مطلب کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال نہ رکھنا، اس کے علاوہ اصولوں کے مطابق غذا نہ کھانا۔ اب آپ نے پانی پیا ہے، پانی پینے کے بعد تربوز کھا لیں گے یا خربوزہ کھا لیں گے، خربوزہ کھانے کے بعد آپ پانی پی لیں گے، لسی پی لیں گے یا چائے پی لیں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں معدے میں جا کر فساد غذا کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں، اور معدے میں تبخیر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو معدہ ہیٹ ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب معدہ خراب ہوگا آپ کے معدے میں ایسیڈیٹی ہوگی، تیزابیت ہوگی، یا آپ کے معدے میں السر کا مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ ایچ پیلوری کا مسئلہ ہے، تو ایسی غذا جب ہضم ہوگی اور اس کے جو جوسز ہیں وہ جب جگر کی طرف جائیں گے خون بنانے کے لیے، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ جگر خون کیسا بنائے گا۔ جیسی اس کو غذا ملے گی، جیسے اس کو جوسز ملیں گے، جیسے اس کو انزائمز ملیں گے، ویسا اس نے خون بنانا ہے، اور اس خون میں جو ہے ایسیڈیٹی بھی ہوگی، اس میں تیزابیت بھی ہوگی، اور اس خون میں جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، الرجی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ جب ایسا خون پورے جسم میں پھیلے گا، دل کو جائے گا، جگر کو جائے گا، اور اس کے علاوہ گردوں کو جائے گا، دماغ کو جائے گا، پورے جسم میں جب خون پھیلے گا تو اس میں پھر آپ بتائیں کہ آپ کو الرجی کا مسئلہ نہیں بنے گا، آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا، آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے، ذہنی ٹینشن پریشانی نہیں بنے گی، آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی، یا آپ کو جسم میں دردیں پیدا نہیں ہوں گے۔ جب آپ کا معدہ ہی خراب ہے تو آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے باقی اعضاء جو ہیں یہ صحیح کام کر رہے ہوں گے، یہ صحیح کام کریں گے؟ تو بھائی اگر آپ کا معدہ خراب ہے، معدے میں تیزابیت ہے، ایسیڈیٹی ہے، قبض کا مسئلہ ہے، تو آپ کے پورے جسم میں جو ہے اس کے اثرات ضرور ہوں گے۔ جو آپ کا خون ہے، آپ کے خون میں یہ ساری چیزیں جو ہے
یہ آ گئے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے خون میں آ چکے ہیں۔ تو ناظرین آج کا جو نسخہ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بنا کر استعمال کرنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو فائدہ کرے گا، تبخیر کو ختم کرے گا، تبخیر معدہ ٹھیک کرے گا، معدے جگر کی گرمی ہے تو یہ ختم کرے گا، اور آپ کا خون جو ہے یہ صاف شفاف اور ہائیجینک جو ہے سب خون بنا کر پورے جسم کو پھٹائے گا۔ تو ناظرین بہت ہی زبردست اس کا آج آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کو ملتی رہے گی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ الائچی، چھوٹی الائچی لینی ہے آپ نے، خشک پودینہ، آملہ لینا ہے، گول سرخ ایرانی آپ نے لینے ہیں، یہ عام جو گول سرخ ہوتے ہیں اس سے تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں، گول سرخ ایرانی لینے ہیں، گول گوزبان اور کشمیر، آپ گوزبان بھی آپ نے لینا ہے، اس کے علاوہ انار دانہ اور فلفل سیاہ، یہ ساری چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے۔ یہ جتنے اجزاء میں نے آپ کو بتائے یہ آپ نے برابر وزن لے کے آپ نے ان کا سفو بنا لینا ہے، ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے اور اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ طریقہ استعمال اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ صرف 1 گرام جو نوجوان آدمی ہے یہ صرف 1 گرام مطلب کہ ایک ماشا خوراک اس کی جو ہے یہ صبح دوپہر شام ایک ماشا 3 دفعہ آپ لینا ہے، تو اس کا مطلب 3 ماشا بنے گی، ایک ماشا صبح، ایک دوپہر کو اور ایک شام کو، ایک ماشا آپ نے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پرہیز کرنا ہے، پرہیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تیز مرچ مسالہ چٹپٹی چیزیں بازاری کھانے وغیرہ برگر شورمے وغیرہ، یا اس کے علاوہ گوبھی آلو چاول وغیرہ دالیں وغیرہ بڑا گوشت برائلر، یہ چیزیں جو ہے ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو سبزی بھی کھانی ہے، جو چیز بھی آپ نے استعمال کرنی ہے یہ شوربے والی بنا کر استعمال کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے پراٹھے سے پرہیز کرنا ہے، خشک روٹی استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تبخیر معدہ ختم ہو جائے گا، معدے جگر میں گرمی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، سینک نکلتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، دماغی کمزوری ہے، ذہنی ٹینشن پریشانی کا مسئلہ ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کے علاوہ سینے میں جلن ہوتی ہے، معدے جگر میں گرمی ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ٹھیک رہیں گی۔ اور اگر ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، لازم بات ہے جب آپ کو تبخیر ملتا ہے تو ہائی بلڈ پریشر تو ہو سکتا ہے، تو بلڈ پریشر کا اگر مسئلہ رہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ کرے گا۔ بہت ہی زبردست نسخہ اکثر شیئر کیا، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ۔